جہاں پاکستان کے تقریباً تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، یعنی وہاں کرپشن، سفارش، رشوت یہ جڑ پکڑ چکی ہے، لیکن وہاں ایک ایسی امید کی کرن بھی ہے کہ اگر اسی کی مثال لے لی جائے تو ہم شاید اپنے تمام اداروں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ امید کی کرن ہے ریسکیو 1122، یعنی یہ وہ ادارہ ہے جس کی مثال اگر ہم اپنے تمام اداروں میں قائم کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمارے تمام ادارے رشوت کرپشن فری بن جائیں۔ یہ ہے کہ ہمارا جو ریسکیو 1122 ہے یہ بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ ہمارے جو قائد ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب انتہائی ویژنری لیڈر ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے وہ ہے ڈسپلن، اور ان کی جو وہی سوچ جو ہے انہوں نے ڈسپلن جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ تمام سٹاف میں اور تمام آفیسرز میں انکلکیٹ کر دیا ہے۔ یہ ڈسپلن کی وجہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہے۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے وفات کے بعد سے ہی شروع ہونے والا سیاسی عدم استحکام پاکستان میں آج تک بھی موجود ہے۔ سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے تقریباً تمام ادارے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، یعنی وہاں رشوت، سفارش اور کرپشن کا ایک کلچر عام ہو چکا ہے۔ شاید اسی وجہ سے 77 سال ہوئے ہمیں آزاد ہوئے، لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جیسے ہم زیرو سے شروع کر رہے ہیں، جبکہ کئی ایسے ممالک ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہوئے لیکن آج وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاسی استحکام، اداروں کی مضبوطی، کرپشن، رشوت، سفارش کلچر کا خاتمہ، جس کی وجہ سے آج وہ بہت زیادہ آگے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری سیاست، ہمارے ادارے سب اپنے دائرہ کار میں کام کریں، آئین کی پاسداری کریں، تو ہمارے بھی تمام ادارے، تمام محکمے کرپشن سے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو زیادہ ایمرجنسی کالز آتی ہیں وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی ہیں، جس میں موٹر بائیکرز ہیں، انڈر ایج موٹر بائیکرز ہیں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک والوں کے ساتھ مل کر اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اگر کسی حادثے کی صورت میں عوام وہاں کس کو کال کرے گی؟ تو ہمارا ایوریج رسپانس ٹائم 7 منٹ ہے۔ جیسے ہی ہمیں کوئی کال موصول ہوتی ہے، ہم فوری طور پر ہمارے کنٹرول روم میں کال ریسیو ہوتی ہے ہمارے کنٹرول روم سے، اور وہاں سے ہمیں کال یہاں پر آتی ہے، ہم فوری طور پر گاڑی کو ڈسپیچ کرتے ہیں۔ اس دوران میں ہم کالر کے ساتھ آن کال رہتے ہیں، ہمارا کنٹرول روم، کالر اور جو ہے ہمارا عملہ، تینوں جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں۔ ریسکیو 1122 ایک ایمرجنسی سروس ہے جو پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی فون سے 1122 پر کال کر کے اس سروس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ 2006 کے پنجاب ایمرجنسی سروس ایکٹ کے تحت قائم کی گئی تھی تاکہ ہنگامی حالات میں طبی خدمات فراہم کی جا سکیں۔ زیادہ ترقی پذیر ممالک میں ایمبولینس ٹرانسپورٹ سسٹم کا قیام ناممکن ہے، لیکن اس کے لیے کافی مہارت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا صاحب ویل ٹرینڈ ہے، یہ ایک ینگ فورس ہے، اس میں جتنے لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں ینگ لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں۔ جبکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی تنظیم سازی انسانی خدمت کے جذبے کے تحت کی گئی ہے، یعنی وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے 24 گھنٹے انسانی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق انہوں نے ہماری ٹرینڈ اس طرح کیا ہے کہ جو ہے ہم اپنی ذاتی زندگی، اپنے گھر اور بچوں کی فکر کیے بغیر ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے، اور جو خاص طور پر ہمیں جو انہوں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال جو ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، یہ ہمارے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے۔ تو اب جہاں مرضی ہو، اور انہوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے کہ آندھی ہو یا طوفان اور زلزلہ ہو یا سیلاب، ہم جو ہے ریسکیو 1122 ہر وقت تیار ہیں۔ آپ کوئی بھی سانحہ ہوتے دیکھتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہوتے دیکھتے ہیں، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ 1122 پر کال کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ جب 1122 پر کال کریں تو آپ ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے ہمارے کنٹرول روم کو دے دیں، کیونکہ کنٹرول روم نے آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق ہی ریسورسز کو موو۔ دوسرے نمبر پر اس مریض کو یا اس کو جو ہے سیف جگہ پر منتقل کریں، اور اس دوران اگر اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایک نارمل آدمی کے اندر جو 7-8 لیٹر خون ہوتا ہے، تو اگر بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی بھی طریقہ امپرووائز کر سکتے ہیں، اور اگر اس کا دل اور سانس کا نظام نہیں چل رہا تو کوشش کریں کہ اس کو CPR کریں، اور ان دا مین وائل انشاءاللہ ہم وہاں پر 2004 سے پہلے پاکستان کے پاس ایک منظم ہنگامی طبی نظام بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ اس سال ریسکیو 1122 کو ایک پیشہ ور پری ہسپتال ایمرجنسی سروس کے طور پر
शुरू किया गया। ये तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में तकरीबन औसतन 7 मिनट का क्विक रिस्पांस देने में कामयाब रहा है। 2004 में शुरू किए गए लाहौर पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद उस वक्त के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत में रेस्क्यू 1122 के कयाम अमल में लाया गया। रेस्क्यू 1122 पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में काम कर रहा है और बाकी सूबों को भी टेक्निकल हेल्प फराहम कर रहा है। रेस्क्यू 1122 में एमरजेंसी एम्बुलेंस, फायर सर्विस और कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम शामिल हैं। 18 साल कबल उस वक्त के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की निगरानी में डॉक्टर रिजवान नसीर ने लाहौर में इस सर्विस का आगाज किया। पंजाब 1122 की सर्विस की टीम को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सर्टिफिकेशन एक एजाज की बात है। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम अक़वाम मुत्तहिदा की पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम बन चुकी है। 18 साल से जारी इस सर्विस ने तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से जायद अफराद जो कि हादसात का शिकार हुए थे उनको रेस्क्यू किया। पहली जदीद फायर सर्विस से 1,97,000 आग के सानेहात से तकरीबन 586 अरब रुपए के मुमकिना नुकसानात को बर वक्त रिस्पांस और पेशा वराना फायर फाइटिंग से बचाया। रेस्क्यू 1122 में खास तौर पर दिल की धड़कन को बहाल करना और खून के बहाव को रोकना खास तौर पर सिखाया जाता है। रेस्क्यू 1122 की सैलाब ज़दगान को दी जाने वाली खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक रेस्क्यू 1122 एक काबिल सताइश इदारा है।